حیا جسے لگ رہا تھا کہ ارسلان کا نام لے کر ارم کو ڈرائے دھمکائے گی اور وہ پریشان ہو جائے گی، لیکن حیا چونکہ اس بات سے انجان ہے کہ ارسلان پہلے ہی ارم اور سونیا کے ساتھ مل چکا ہے، تاکہ وہ سونیا کو ان معاملات سے دور کروا کر ارم کو سب کے سامنے بے قصور ثابت کروا کے حیا کو قصوروار ٹھہرا سکے اور سب کو بتا سکے کہ جو کچھ بھی ہوا ارم کے ساتھ وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ حیا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور ارسلان جو کہ چاہتا ہے کہ وہ سونیا کا نام بھی ان تمام تر معاملات سے ہٹا سکے تاکہ وہ بھی سب کے سامنے بے قصور ثابت ہو سکے۔ یہ سب کچھ ارم، رفعت اور سونیا کے مل جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب سونیا کو معلوم ہوتا ہے کہ حیا نے ارسلان کو کال کر کے کہا ہے کہ وہ گھر پر آئے اور ارم کے خلاف آ کر بات کرے اور یہ کہے کہ اس کا اور ارم کا رابطہ ہے، اس بات پر سونیا جب گھبراتی ہے تو کہتی ہے سونیا رفعت سے کہ حیا آپ ہی ایسا کچھ کریں گی، میں اس بات سے انجان تھی۔ وہیں پر رفعت اور سونیا کا رابطہ جب ہوتا ہے ارم سے تو ارم سونیا کو کہتی ہے کہ تمہیں پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس بار ہم حیا کو حیا کی چال میں ہی پھنسائیں گے۔ ارم کہتی ہے سونیا سے کہ تم اس لڑکے سے رابطہ کرو اور جیسا جیسا ہم اس کو کہنے کے لیے کہیں گے بالکل اس کو ویسا کرنے کے لیے کہو، اور اس کو یہ بھی کہو کہ وہ حیا کے سامنے ایسے ہی پریٹینڈ کرے جیسے وہ حیا کے ساتھ ہے۔ اس سے حیا کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب حیا ارسلان کو بلواتی ہے ارم کو نیچا دکھانے کے لیے، اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ جب ارسلان سب کے سامنے یہ کہے گا کہ اس کا اور ارم کا رابطہ ہے تو وہیں پر ارم ایک بار پھر سے ذلیل ہو کر رہ جائے گی، لیکن بازی تب پلٹتی ہے جب ارسلان سب کے سامنے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ ارم کو تو میں جانتا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے، میں نے تو سب کچھ اس عورت کے کہنے کی وجہ سے کیا تھا، مجھے اس عورت نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے پیسے دیے تھے، میں تو اس ارم کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ جب ارسلان یہ بات کہتا ہے تو وہیں پر حیا کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حیا جسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخرکار کیا کرے، حیا ارسلان سے کہتی ہے کہ اچھا میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہوں کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو، تم اس ارم کو بچانے کی خاطر کر رہے ہو نا، اب بھی اس سے محبت کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، اس نے تمہیں چھوڑ کر اس ہارون سے شادی کر لی اور تم ہو کہ تم اب بھی اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن ارسلان جب کہتا ہے سب کے سامنے کہ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ چکی ہیں، ایک بار آپ کے کہنے پر کام کر چکا ہوں، بار بار آپ کے کہنے پر اس طرح سے ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا، اب بس کریں، کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے۔ وہیں پر حیا جو کہ سب کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہے، حیا جو کہ سب کے سامنے اپنی امیج بنانے کی کوشش کر رہی تھی یہ کہہ کر کہ وہ سائمہ کی خوشخبری سے بہت زیادہ خوش ہے، تو وہیں پر کہتی ہے حیا کہ وہ کرنا چاہتی ہے سائمہ کی گود بھرائی کا ایونٹ، لیکن سائمہ جو کہ حیا کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں میرے ایونٹ کی پرواہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میں خود کر سکتی ہوں۔ حیا جو کہ سب کی نظروں کے سامنے آ چکی ہے، حیا جس نے روحان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی بجائے دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا کے ان کے تعلقات میں بگاڑ لانے کی کوشش کی، تو کیا روحان اس بار حیا کا ساتھ دے پائے گا اور حیا کو سب کے سامنے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کیا ایک بار پھر سے روحان حیا کی باتوں میں آ جائے گا؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔